آپ کے لوگ آپ سے ناراض کیوں ہیں؟ اور جو گفتگو کرنے آ رہے ہیں آپ ان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. کتنا اچھا ہوتا کہ وزیر اعظم جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے, چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے. پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز, یہ جو اپوزیشن میں رہ کے بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, اور انکلوڈنگ مریم نواز اور دیگر, وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے اور ان سے کم سے کم ان لوگوں کی, جو لوگ لاپتہ ہیں, ان کی گمشدگی کی ایف آئی آر تو کاٹی جا سکتی ہے. بھائی سادہ سی بات ہے نا کہ کوئی شخص اگر جرم کرتا ہے, بدترین جرم ہی کیوں نہ ہو, تو لاپتہ تو نہیں کیا جا سکتا. اس شخص کے خلاف مقدمہ قائم ہوتا ہے. اس شخص نے اگر جرم کیا ہوا ہے تو وہ جرم عدالت میں ثابت ہوتا ہے, اور عدالت سے اس جرم کے مطابق قانون کے ذریعے اس کو سزا دی جاتی ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے. جس نے بادشاہ سلامت کی بے ادبی کر دی ہے, سزائے موت, کھال کھینچ لی جائے اس کو مسخ کر دیا جائے, یہ تھے سزائیں. کیا ہم آج 21ویں صدی میں اسی دور میں پڑے ہوئے ہیں, اسی قدیم دور کا حصہ ہیں ہم؟ یہ سوال ہمیں خود سے کرنے کی ضرورت ہے. دوستو السلام علیکم, امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے. زیادہ وقت نہیں لوں گا آج آپ سے. آج موضوع میں درپیش ہے تاریخ کی درست سمت, تاریخ کی غلط سمت. مجھے پچھلے کچھ دنوں میں متعدد نون لیگ کے ایسے دوست دکھائی دیے جو بلوچ خواتین اور بچے جو وہاں اسلام آباد پہنچے, ان کے مقابلے میں وہ فوج کے نقطۂ نظر کی دفاع کرتے ہوئے نظر آئے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ چیزیں حقائق کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. 2014-15 کی بات ہے کہ برسلز میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا. اس مشاعرے میں جب میں نے غدار نظم اور شکریہ نظم پڑھی تو وہاں نون لیگ کے ایک دوست کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے وہاں جا کے نعرے بازی شروع کر دی اور کہا کہ جی آپ فوج کے خلاف کیوں بول رہے ہیں. ہمارے یہاں عجیب معاملہ یہ ہے کہ بہت سادہ سی چیزیں وہ بھی سمجھ نہیں آتی. بہت سادہ سی بات وہ سمجھانے میں بھی برسوں لگ جاتے ہیں. بھائی سادہ سی بات ہے نا کہ کوئی شخص اگر جرم کرتا ہے, بدترین جرم ہی کیوں نہ ہو, تو لاپتہ تو نہیں کیا جا سکتا. اس شخص کے خلاف مقدمہ قائم ہوتا ہے. اس شخص نے اگر جرم کیا ہوا ہے تو وہ جرم عدالت میں ثابت ہوتا ہے, اور عدالت سے اس جرم کے مطابق قانون کے ذریعے اس کو سزا دی جاتی ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے. اگر کسی شخص پر جرم کا شائبہ ہو تو اس جرم اس پر ثابت کرنا یہ عدالت کا کام ہے کہ سپاہیوں کا کام ہے. یعنی اگر آپ ایک سپاہی کو جج بھی بنا دیں, مدعی بھی بنا دیں, گواہ بھی بنا دیں, سارے کا سارا انصاف کا نظام اس کے ہاتھ میں دے دیں, تو انسانی حقوق کی کیسی بدترین خلاف ورزیاں ہوں گی یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. صرف پاکستانی فوج کی بات نہیں ہے, دنیا کی کوئی بھی فوج اگر کسی بھی شہری علاقے میں آپ داخل کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے. تو پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ صاحب اگر کسی شخص نے جرم کیا ہے تو اس شخص کو آپ قانون کے مطابق سزا دیجیے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کنفیوژن پھیلا دی جاتی ہے. بہت سادہ سی بات ہوتی ہے, اس کو پیچیدہ کر دیا جاتا ہے. کل کی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت تمام کے تمام جو اہم لوگ جن میں شامل ہیں, وہ بھی ان اکاؤنٹ سے بھی وہ بلوچ خواتین جن کے اوپر سردی میں آپ پانی پھینک رہے ہیں اسلام آباد میں, جو آپ سے گفتگو کرنے آئی ہیں, ان کے پاس تو بندوق نہیں ہے, ان کے پاس تو توپ نہیں ہے, انہوں نے تو قتل نہیں کیا ہوا کسی کا, وہ آپ سے گفتگو کرنے آئی ہے. ان کو آپ اگر یہ کہیں کہ فلاں کو آپ مذمت کر دیں اور فلاں کی مذمت کر لیں, بلکہ یہاں پر پیج پر بھی میں نے دیکھا کہ بلوچ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, لاپتہ افراد کے حوالے سے نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ پنجابی مزدوروں کی بھی تو بات کر لیں. تو پنجابی مزدوروں کی بات کیا کر لیں؟ پنجابی مزدوروں کی بات یہ ہے نا کہ وہ کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح سے پرتشدد واقعے میں قتل کرنا مناسب نہیں ہے. یہ تو سادہ سی بات ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ اگر پنجابی مزدور وہاں قتل ہوا ہے تو اس کو تحفظ دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ اس جو مجرم ہیں ان کو پکڑنا اور قانون کے مطابق سزا دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ اس کے مطلب میں, اس کے جواب میں, کیا یہ درست ہو سکتا ہے کسی بھی طرح سے, کسی بھی اخلاقی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے, دستوری اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے, کہ ایک شخص وہ کہیں قتل ہوتا ہے, اس کے جواب میں آپ لوگوں کو لاپتہ کرنا شروع کر دیں, مس شدہ لاشیں پھینکنا شروع کر دیں؟ پھر تو یہ ہوگا نا, ایک چکر بن جائے گا کہ ایک شخص آپ سے گفتگو کرنے آیا ہے, آپ اگر اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیں, اس کو مارنا شروع کر دیں, اس سے گفتگو ہی نہ کریں, تو اس کے پاس اب کیا راستہ رہ گیا آپ سے گفتگو کا؟ کیسے کرے وہ آپ سے بات؟ اسلام آباد میں جو خواتین آئی ہیں وہ آپ سے بات کرنے آئی ہیں نا, تو آپ ان سے گفتگو کرنے کے بجائے ان کو کہنے کہ فلاں کو پہلے مذمت کر دیں. اور بھائی فلاں کو مذمت کرنے سے تو کام نہیں چلے گا, کر دی مذمت. مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ اگر وہاں پر عسکریت پسند ہیں یا وہاں پر اگر ملیٹنٹ گروپس ہیں تو آپ میری زندگی بھی خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کا کام ہے نا کہ ان لوگوں کو, اپنے شہریوں کو کسی بھی ملیٹنٹ گروپ سے تحفظ دینا. دوسری بات یہ ہے کہ تحفظ دینے کا مطلب کیا ہے؟ تحفظ دینے کا مطلب ہوتا ہے قانون نافذ کرنا. آپ لاپتہ تو نہیں کر سکتے. یہ لوگ آپ یہ دیکھیے, آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں
اس علاقے میں آپ ان کے وسائل ان کو لوٹنا شروع کر دیں، اور کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ بھائی ہمارے حقوق ہیں، میں اس ملک کا برابر کا شہری ہوں، آپ اس شخص کو برابر کا شہری سمجھنے کی بجائے آپ اس شخص کو مارنا شروع کر دیں، اس شخص کو اٹھا لیں۔ دیکھیے جب ہم یہاں گورا تھا، گورے کے دور میں یہاں ایک خاص طرح کا نظام نافذ تھا، اور وہ نظام یہ تھا کہ جو شخص بھی گورے کی اس لوٹ کھسوٹ کے خلاف کھڑا ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے گورا سرکار کے خلاف اس نے بغاوت کر دی، اور اس کو غداری کے یا بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی جاتی تھی۔ بڑا آسان طریقہ تھا، سزائے موت۔ پھر ہم نے آگے چل کے جب یہ پاکستان آزاد ہو گیا، تو آزادی کے بعد ہم نے سوچا تھا کہ شاید اب یہ گورا سرکار کا دور ختم ہوگا، لیکن وہ تو نہیں ہوا۔ وہی کالونیل نظام ہے کہ شخص نے اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں آپ، انسانوں کی جو قدیم تاریخ ہے اس میں ہوتا تھا کہ لمبی چوڑی سزاؤں کے اور پیچیدہ نظام نہیں ہوتے تھے۔ وہاں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص جس نے بادشاہ سلامت کی بے ادبی کر دی ہے، سزائے موت، کھال کھینچ لی جائے اس کی، اس کو مسخ کر دیا جائے، یہ تھے سزائیں۔ کیا ہم آج 21ویں صدی میں اسی دور میں پڑے ہوئے ہیں، اسی قدیم دور کا حصہ ہیں ہم؟ یہ سوال ہمیں خود سے کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت پڑھے لکھے لوگ، کل مجھے جمال شاہ جیسے، جن کو ہم بہت ہی عقیدت رکھتے ہیں ان کا تھا کہ جی پنجابی مزدوروں کا، اور بھائی پنجابی مزدور ہوں یا کوئی بھی مزدور ہوں، ان کی حفاظت آپ نے کرنا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے یہ سوال یہ خود سے کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے لوگ آپ سے ناراض کیوں ہیں؟ اور جو گفتگو کرنے آ رہے ہیں، آپ ان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ وزیر اعظم جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے۔ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز، یہ جو اپوزیشن میں رہ کے بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور انکلوڈنگ مریم نواز اور دیگر، وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے، اور ان سے کم سے کم ان لوگوں کی، جو لوگ لاپتہ ہیں، ان کی گمشدگی کی ایف آئی آر تو کاٹی جا سکتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے لوگوں کے آپ گھر والے اٹھا رہے ہیں۔ بلوچستان میں کوئی بھی شخص جو پڑھا لکھا ہو، اس کے پڑھے لکھے ہونے اور پھر گفتگو کرنے، اپنے حقوق کی بات کرنے کے ساتھ ہی یہ احتمال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اب اس کی زندگی خطرے میں آ گئی۔ پھر کسی کو اٹھا لیتے ہیں، تو حالت یہ ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں کہ اس کی کوئی رپورٹ قائم کر دیں، لکھ دیں، رپورٹ لکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ عدالت کے پاس جا کے شکایت کرتے ہیں تو عدالت سننے والا کوئی نہیں ہے۔ پریس کلب کے باہر آپ جا کے مظاہرہ کرتے ہیں تو پولیس ڈنڈے مارتی ہے، اور میڈیا ایسے میں مکمل بلیک آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ کتنا خوفناک ہے۔ ایسے میں میرے خیال میں مہارنگ بلوچ نے غیر معمولی کام کیا کہ وہ بلوچستان کا موضوع جس پہ کوئی بات کرنے والا تیار نہیں تھا، پاکستان کی سول سوسائٹی بھی، وہ غیر ملکی ایجنٹ اور ان چکروں میں وہ اس کے قریب نہیں آتے تھے۔ مہارنگ بلوچ نے 30 دن کے اس مارچ کے ذریعے پاکستان کے تمام لوگوں کو اس مسئلے کی شدت اور نوعیت بتا دی ہے۔ میرے خیال میں یہ ہے وہ پرامن طریقہ جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں۔ پرامن طریقہ، کسی بھی وائلنٹ طریقے سے، وہ جو ناراض بلوچ یا وہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے بلوچ جو 70 سال میں کام نہیں کر سکے، وہ اس لڑکی نے ایک دن میں، یہ چند دنوں میں کر دیا۔ تو میرے خیال میں یہ ہے وہ طریقہ۔ اس وقت پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہ بنیادی کام ہے کہ وہ سب سے زیادہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں، اپنے لوگوں کا دفاع کریں، وہ فوجی جرنیلوں کا دفاع کرنا بند کریں۔ فوج کے ہاتھوں انسانوں کی جو تذلیل ہو رہی ہے یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کا دفاع کرنے کی بجائے، یا فلاں بھی تو ایسے ہی ہوتا تھا تو فلاں کو بھی تو مارا تھا، تو فلاں کو مارا تھا تو کیوں مارا تھا، اس کی بجائے آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ اپنے ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، اگر آپ ملک میں سویلین سپریمیسی چاہتے ہیں، تو یہاں دستوری ضمانتیں برابری کے ساتھ نافذ کرنا پڑیں گی۔ اور دستوری ضمانتیں برابری کے ساتھ نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص پنجاب کا شہری ہو، کہ پشتون ہو، کہ بلوچ ہو، کہ سندھی ہو، یا کسی بھی صوبے کا رہنے والا ہو، تو اس کی بنیادی حرمت، اس کی شہریت وہ برابر ہونا چاہیے۔ پاکستان کے تمام افراد ان کو برابر ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز بھی سمجھ لیجئے، میں پنجابی ہوں، میرا کسی بلوچ سے کیا تعلق ہے، یا میرا کسی سندھی سے کیا تعلق ہے؟ سندھیوں کی اپنی 5,000 6,000 7,000 سال کی تاریخ ہے، پنجاب کی اپنی تاریخ ہے، بلوچوں کی اور پشتونوں کی اپنی تاریخ ہے۔ ہمارا اس کے علاوہ کیا تعلق ہے کہ ہمارے بیچ میں ایک کانسٹیٹیوشنل معاہدہ ہے؟ اگر اس کانسٹیٹیوشنل معاہدے پر عمل درآمد کوئی نہیں کر رہا، تو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن تو وہ ہے، پاکستان کی اساس پر حملہ آور تو وہ ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے والا تو وہ ہے۔ یہ کون سے غیر ملکی طاقتیں ہیں جو اس ملک میں دستور کی بالادستی کے لیے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں؟ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ملک میں کوئی شخص حقوق کی بات کرے تو آگے سے جملہ آتا ہے جی غیر ملکی ایما پر ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، ملک میں دستور کی بالادستی کیا غیر ملکی ایما پر ہوتی ہے؟ کون سا آپ کا دشمن ملک ہے جو اپنے پیسے خرچ کرے کہ آپ کے ملک میں جمہوریت ہو یا دستور کی بالادستی ہو؟ کبھی کچھ سوچا کرے۔ اس لیے ایسے تمام پنجابی دوست، میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ دکھ ہے کہ پنجاب کے لوگ بلوچستان میں مارے جاتے ہیں، مارے گئے ہیں، یا ان کو قتل کیا گیا ہے، بہت تکلیف کی بات ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے
آپ کو محرکات دیکھنا ہوں گے کہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ شدت پسند یا دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان میں کیسے ایکٹیو ہوئی ہیں، کون ان کے پیچھے ہے، ان سے فائدہ کس کو مل رہا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ پھر یہ جواب بھی کہ لاپتہ کیا ہوتا ہے، ماورائے عدالت قتل کیا ہوتا ہے، مس شدہ لاشیں کیا ہوتا ہے۔ کسی شخص نے جرم کیا ہو تو کیا ملک میں کوئی قانون نہیں ہے؟ اگر آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کو قانون کے مطابق سزا نہیں دینا، یا آپ نے عدالت کے بغیر ہی اب کسی سپاہی کو یہ اختیار دے دینا ہے کہ وہ بندوق کے زور پر ہی طے کر لے، کسی بھی گھر میں داخل ہو اور اس کو لگے کہ یہ بندہ جو مجرم ہے تو اس کو گولی مار دے۔ بات یہ ہے 71 میں آپ نے یہی تجربہ کیا تھا۔ اس وقت آپ جب وہاں مکتی بانی کے خلاف آپریشن کے نام پر وہاں دستک دیا کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں، تو آپ کو یہ تو ظاہر پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کتنے اس میں مکتی اور کتنے مکتی نہیں ہیں۔ وہاں سب لوگوں کو اس طرح گولیاں ماری جاتی تھی۔ آج بنگال کے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، تو ایسی نفرتیں قوموں کے دلوں میں پیدا مت کریں۔ بھائی ایک بات یاد رکھیے، آپ سے انڈیا کی دشمنی ہے نا، لیکن انڈیا میں لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انڈیا کی قوم آپ کی قوم کی دشمن نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ حکومتوں کے درمیان جتنی بھی دشمنی ہو، لیکن جب آپ بطور پاکستانی ہندوستان جاتے ہیں، کوئی ہندوستانی پاکستان آتا ہے، تو آپ کو گفتگو اور دیگر مراسم وہ بالکل مناسب لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی قوم کے دل میں غصہ ڈال دیں یا نفرت ڈال دیں تو وہ کبھی نہیں جاتی۔ بنگال کے لوگوں کے اندر نفرت ڈال دی آپ نے، کس کی وجہ سے؟ عام پاکستانی کا تو اس میں قصور نہیں تھا نا، لیکن ایک طرح سے یہ قصور تھا بھی کہ جب وہاں پر ظلم ہو رہا تھا تو آپ اپنے بنگالی بھائیوں کی بجائے اس وقت فوج کے ان کاموں کی دفاع کیا کرتے تھے۔ تو ظلم کا دفاع کبھی نہ کریں۔ تاریخ میں اگر آپ نے درست راستے پر رہنا ہے تو ایک بات بڑی واضح سمجھ لیجیے، یاد رکھیے، ظلم کسی بھی شخص کے خلاف ہو، ظلم کوئی بھی شخص کر رہا ہو، ظلم کسی بھی طرح کا ہو، اس کے خلاف ایک واضح سیدھا سیدھا ایک نقطہ نگاہ وہ رکھا کیجیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کسی مظلوم کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، وہ مذہب کا تعلق ہے یا مسلک کا تعلق ہے یا قوم کا تعلق ہے یا زبان کا تعلق ہے، تو پھر آپ اصل میں مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے، رشتہ دار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں پنجابی ہوں، لیکن میں اس موقع پر بلوچوں کے حقوق کے لیے بالکل دو ٹوک انداز سے کھڑا ہوں۔ ایسے ہی آپ نے مجھے دو ٹوک انداز میں پشتونوں کے لیے بھی کھڑا دیکھا ہے، ایسے ہی آپ نے مجھے دو ٹوک انداز میں مہاجروں اور سندھیوں کے لیے بھی دیکھا ہے، ایسے ہی آپ مجھے سرائکیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے، سب کے لیے دیکھیں گے، اور ایسا ہی ہوگا۔ اگر پنجاب میں زیادتی ہوگی، میرا قلم پنجاب کے لیے بھی ایسے ہی اٹھے گا۔ یاد رکھیے، یہی وہ راستہ ہے جسے تاریخ کا درست سمت کہتے ہیں۔